الرحیم سورت آل عمران آیت نمبر 116. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. محترم المقام مومنین، حاضرین و ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی سخاوت القرآن سے، سخاوت القرآن کے نام سے شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن کی آج نشست نمبر 73 ہے. حافظ صاحب نشست نمبر 72 ہے. اب تک ہم نے 71 نشستوں میں سورت آل عمران کی 115ویں آیت تک پڑھ لیا تھا. 116ویں آیت میں پہلے سن لیں کہ میسج کیا ہے. 116ویں آیت میں سورہ آل عمران کی میسج یہ ہے کہ کافروں کو اللہ کے سامنے ان کی اولاد یا ان کے مال ہرگز فائدہ نہیں دیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے بیٹے پیدا کر لیے ہیں، میری اولاد بہت ہے، یا میرے خزانے بہت ہیں، میری فیکٹریاں بہت ہیں، تو قیامت کے دن ان فیکٹریوں کا، اس مال کا یا اولاد کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. سورہ منافقون میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. بعض اوقات مال بندے کو تباہ کر دیتا ہے، بعض اوقات اولاد بندے کو تباہ کر دیتی ہے. آپ ذرا دیکھ لیں، آج ہمارے بھائی جو گاڑیاں چلا رہے ہیں یا دوسرے جابز کر رہے ہیں، اکثر آپ کو مسجد میں نظر نہیں آتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں بل دینے ہیں. گویا اولاد انہیں پریشان کر رہی ہے. اولاد کی وجہ سے وہ اللہ کا وقت بھی اولاد کو دے رہے ہیں. بعد میں ہو سکتا ہے اولاد ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھے یا نہ پڑھے. آپ تو اس بات کے آئی وٹنس ہیں. کتنے لوگ ہیں دنیا سے مر گئے، ان کی اولاد فاتحہ نہیں پڑھتی، کوئی یاد ان کو نہیں کرتا. اس لیے آج کا درس یہ ہے ابتدا میں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنا بیلنس رکھے. نہ اولاد کا وقت اللہ کو دیں، نہ اللہ کا وقت اولاد کو دیں. اولاد کا بھی وقت دیں، یعنی اگر اولاد کا جو وقت ہے یا بچوں کا جو وقت ہے وہ مسجد میں نہ دیں. شریعت نے اسی لیے 17 رکعتیں فرض کی ہے، 70 فرض نہیں کی ہے. اسی لیے تاکہ آپ ایک بیلنس رکھیں، توازن رکھیں. ملاحظہ فرمائیں ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز ان سے اللہ کے پاس سود نہ ہوگا، فائدہ نہ ہوگا، وہ بچائیں گے نہیں، نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، ذرہ برابر بھی اللہ کے ہاں ان کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. مال ایک ذرہ فائدہ نہیں دے گا کافروں کو، اولاد ذرہ بھی فائدہ نہیں دے گی کافروں کو. ہاں مومنوں کو مال بھی فائدہ دے گا، اس لیے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کریں گے، وہ جہنم سے بچائے گا. اولاد بھی فائدہ دے گی، وہ کار خیر کرے گی، صدقہ جاریہ کے طور پر. جہنمی ماں باپ کا اسٹیٹس بھی اللہ جنتی کر دے گا. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر. آیت نمبر 117 میں ان بے ایمانوں کا ذکر ہے کہ جو گل چھرے اڑاتے ہیں، جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے،
راہ شیطان میں خرچ کرتے ہیں، سوشیالوجی میں خرچ کرتے ہیں، میلوں ٹھیلوں میں خرچ کرتے ہیں، ویکیشن پہ چلے گئے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا خرچ بالکل ایک ایسی آندھی کی طرح ہے کہ جس میں کوہر ہو، سخت قسم کا، کہ جو کھیتی کو آ کر برباد کر دے۔ ان کے مال کا کوئی ان کو فائدہ ہونے والا نہیں، جتنا بھی خرچ کریں گے اتنا وبال جان بنے گا، اتنا عذاب ہی ہوگا۔ وَمَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ كَمَثَلِ رِيحٍ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آندھی ہو، ریح کہتے ہیں ہوا کو، فیہا سرٌ، سر کہتے ہیں جو سخت کوہر، سخت قسم کا، آپ سمجھ لیں کہ پالا جس کو آپ کہتے ہیں، پالا۔ اصابت حرث قوم، اور وہ جو آندھی ہے، وہ ونڈ جو ہے، ونڈ وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جو کہ اسٹروم، وہ جو اسٹروم آ رہا ہے، وہ اسٹروم اصابت حرث قوم، وہ پہنچ جائے ایک قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہوا، فاہلکتہ، اور ان کی کھیتی کو برباد کر دے۔ یہ پیسہ ایسے ہی ہے جیسے ونڈ یا اسٹروم آ کر کھیتیوں کو اجاڑ دیتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ اس دفعہ ہمارے ہاں گندم جو تھی ہمارے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، ہمارے علاقے میں بالکل تباہ ہو گئی۔ ہمارے سارے زمیندار بیچارے اس وقت غریب ہو گئے۔ اس دفعہ ساری زمینوں کی جتنی بھی گندم تھی سب تباہ ہو گئی۔ تو ایسے جیسے یہ گندم تباہ ہو گئی، ایسے یہ جو خرچ کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو رہا ہے، ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفسوں پہ فضول خرچیاں کر کے، دنیا داری میں خرچ کر کے خود ظلم کیا ہے۔ انہوں نے جہنم خود خریدی ہے، اللہ نے نہیں بیچی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بیوٹیفل ہے، اللہ نے نہیں بیچی، انہوں نے اپنے تئیں خود خریدی ہے، زبردستی خود کو جہنمی بنایا ہے، اللہ نے زبردستی ان کو جہنم میں نہیں جھونکا ہے۔ اللہ کی تو خواہش ہے کہ کافر بھی جنت میں جائے، کسی ذریعے کنورٹ ہو کے وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اس میں ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کافروں سے جو بالکل مرج ہو جاتے ہو، یہ مرج نہ ہو۔ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں خطرناک قسم کے کہ ان کو آپ اپنا راز دے دیتے ہیں، اپنا سیکرٹ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جو لڑکے بالے آئے ارلی 70s 80s میں، انہوں نے ہمیں خود بتایا، آپ تو وہ بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں آ کر کسی لڑکی وڑکی کو راز دے دیا، اسی لڑکی نے ہم کو جیل کرا دی، اسی لڑکی کی وجہ سے آج برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو اپنے راز نہ دو جو تمہاری بربادی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تو تم عقل کرو، ہر ایک کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو نہ پکڑو تم رازدار من دونکم۔ بطانہ اصل میں بطن سے ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، کہتے ہیں نا پیٹ ننگا نہ کرو، آپ کیا نہیں کہتے کہ پیٹ اپنا ننگا نہ کرو، یہ یہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہے لفظ کہ اپنے جو اندر کے راز ہیں وہ ان کو نہ دو، من دونکم اپنے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، ودوا ما عنتم، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے چہروں سے، ان کے منہ سے ان کا بغض واضح ہوتا ہے۔ یہ آج کل آپ اپنے کئی دوستوں کو بھی دیکھتے ہوں گے جو سوائے آپ کی بربادی کے کچھ نہیں چاہتے، جہاں آپ کو دیکھیں گے صرف اس لیے وہ چاہتے ہیں آپ سے بات کریں کہ آپ کو رسوا کریں، آپ کی بے عزتی کریں، ان کو بھی آپ راز نہ دیں اپنے، تاکہ خواہ آپ کو بے نقاب نہ کریں۔ من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں، جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں رکھ رکھا ہے، حسد ہو گیا، اناد ہو گیا، بغض ہو گیا، اینیماسٹی ہو گئی، دشمنی ہو گئی،
یہ سارا کا سارا اکبر ہو، یہ تو فتنے کی طرح ہے. وہ جو فتنہ اکبر تھا بہت سخت ہے، جو ان کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ جلی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ تم اپنے راز دے کے محبت کی پینگیں بھی بڑھانا چاہو، یہ کبھی محبت نہیں کریں گے، یہ تمہیں ہر وقت رسوا ہی کریں گے. اس لیے اپنی زندگی کو ایزی رکھو، سادہ رکھو، بالکل ایک دم. میں دیکھیے کئی ملکوں میں رہا ہوں، آپ کے سامنے ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے کون سا ملک ہے جس نے ہمارے اوپر ڈورا نہ ڈالا ہو کہ ہماری انٹیلیجنس کے لیے آپ کام کر لیجئے. ہم نے کہا بھائی ہماری زندگی بالکل کھلی کتاب ہے، الحمدللہ آپ رہنے دیں گے تو آپ کی مہربانی، نہ رہنے دیں تو ہم چلے جائیں گے. ہم ایجنٹ نہیں بنیں گے آپ کے. یہ خاص طور پر توجہ وہ لوگ کریں کہ جو ایجنٹ بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، ان کی پھر عاقبت بڑی خراب ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں ان کو کڑتے ہوئے دیکھا ہے، برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کو میں نے دیکھا ہے کہ جوانی میں بیچارے وہ مر گئے. جو دوسروں کی بربادی کا سامان کرتے تھے وہ خود اپنے آپ کو برباد کر کے اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ گئے. تو یہ ایک پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا. یہ خبال کہتے ہیں، خبال بربادی، تباہی. ودوا معنی تم قد بدت البغضاء من افواہہم. افواہ یعنی ان کے منہ، جو فدان کو فاہ کہتے ہیں. قد بدت البغضاء، ان کے منہوں سے، ان کے چہروں سے دشمنی بالکل واضح ہے. بدت لہما سوآتہما، قرآن کہتا ہے نا، ظاہر ہو گئے. وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے مسلمانوں اگر تم عقل مند ہو تو ہم تمہارے لیے، اللہ فرما رہا ہے، کھلم کھلا ہم تو آیات احکام بیان کر دیتے ہیں. اب تم نہ سمجھو تو تمہاری مرضی. ہم کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں رکھ رہے، تمہارے لیے ہر چیز کھلی بیان کر رہے ہیں. ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم تو محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. آپ نے بھی زندگی میں دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں، ان کی ایک فون کال آ جائے آپ اپنا جاب واب چھوڑ کے پہنچ جاتے ہیں. میرے دوست کی کال ہے، میرے بھائی کی کال ہے، ان کا جہاں موقع لگتا ہے وہ آپ کو چھرا گھونپ رہے ہیں. یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک توازن رکھو. یہاں میں اپنے مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ عرض کروں گا. یہ میرے مولا کا جو جملہ ہے یہ واقعا ہر جملہ ہی سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے. یہ جملہ تو سبحان اللہ. فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضا ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبا ما. اپنے دوست سے محبت کے وقت حد میں رہ، حدوں کو نہ پھلانگ کہ کل دشمن ہو جائے تو تجھے افسوس نہ ہو. اور اپنے دشمن سے دشمنی میں حد میں رہے، کل دوست ہو جائے تو شرمندگی نہ ہو. یہ اگر ہم مولا کا ارشاد سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی زبردست ہو سکتی ہے. ہم جو لڑک جاتے ہیں نا، مر جو جاتے ہیں، دشمنی کریں گے تو اتنی کہ بس قتلوں پہ آ جائیں گے، دوستی کریں گے تو اتنی کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیں گے دوستوں کی خاطر. اس لیے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. مولا فرماتے ہیں درمیانی راستہ رکھو. وہ کسی نے پوچھا نا مولا کائنات سے، مولا علی علیہ السلام سے، کہ آپ اکیلے ہو گئے ہیں. مولا علی آخری زندگی میں بہت اکیلے ہو گئے تھے کہ آپ کے دوست کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تقوی نے مجھے کسی کا دوست نہیں رہنے دیا. سبحان اللہ یا علی. تقوی جو ہے، تقوی ہے. ہاں تم تو کیا ہائے سے مراد تھکاوٹ ہے یہ کیا؟ بس کرتے ہاں تم اولئک تحبونہم. وہ یہ درس میں ہوتے تھے نا تو ان کی آواز جاتی، دور بیٹھتے تھے. ایک بیچارے بابا جی رؤف صاحب ہے، اللہ ان کو صحت دے، بہت بوڑھے آدمی ہیں، تقریباً کوئی 90-95 کے ہوں گے اب تو، بہت ہی کمر جھک گئی. تو اس دن کہنے لگے میرا ان بزرگوار کو سلام کرنا جو لا حول ولا پڑھتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں نے ان کو کہا یہ بزرگوار ہیں وہ جو لا حول ولا پڑھتے ہیں، ٹی وی میں کہیں نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں درس میں جو لا حول ولا پڑھتے ہیں. آغا نجفی جو ہے جی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا.
اچھا تؤمنون بالکتاب کلہ وتؤمنون ہاں تم اولئک تحبونہم یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے وتؤمنون بالکتاب کلہ حالانکہ تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو پھر بھی بھولے پن میں آتے ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو جو تم سے محبت نہیں کرتے. قرآن تمہیں یہ بھی نہیں سمجھا سکا کہ ایسوں سے نفرت نہ کرو مگر محبت تو نہ کرو, مرج تو نہ ہو جاؤ جو تمہاری پیٹھ میں ہر وقت چھرا گھونپنے کے لیے تیار کرے. یہ ہماری جو آقا نے کہا نا کہ آئینہ دیکھنا رات کو نہیں چاہیے, تو میں رات کو سوچتا رہا کہ اگر آئینہ دیکھنا آقا کی بات پہ چلے تو ایکسیڈنٹ کر دیں. پھر رات کو اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو آقا کی بات پہ عمل کر کے آئینے تو دیکھنا نہیں, لہذا گاڑی تو لگ جائے گی. تو آئین ہاں المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. نہیں نماز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, نماز میں تو کیسے دیکھنا جائز ہوگا, مگر وہ تو انڈرسٹوڈ نہیں. ویسے انہوں نے ٹھیک ہے تہذیب الاحکام میں یہ لکھا ہوا ہے, بالکل انہوں نے بیچاروں نے ٹھیک کہا ہے, مگر میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں اب امریکہ کا اجتہاد چاہیے. یہاں ہم انشاءاللہ اپنے ماڈرن اجتہاد سے گاڑی چلائیں گے, ہمیں اب ایسٹرن اجتہاد ہمارے لیے نہیں چلے گا. یہاں کے ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں, مثلا آپ کو یاد ہوگا یہی جو مارگیج کا مسئلہ ہے یا جو گاڑیوں کا مارگیج کا مسئلہ ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے جب صدام دفعہ دور ہوا اور پہلی مرتبہ میں گیا صدام کے بعد, تو اس وقت بڑی مشکل تھی, بڑی پرابلم تھی, مگر مراجع کرام کی خدمت میں نے اپنی ہمبل ریسرچ پیش کی تو تمام مراجع اس بات کو مان گئے. میں نے کہا آقا صاحب میں نے کہا میرا بھی مکان ہے, کاغذات میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میری بھی گاڑی ہے, کاغذات میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو میں تو کرائے کی گاڑی چلا رہا ہوں اور کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. آپشن ٹو بائی ہے کہ اگر پوری قسط دے دی جس طرح مجھے کرایہ دینا ہوتا ہے میں سیمی کرایہ دے رہا ہوں, سیمی رینٹ دے رہا ہوں. مراجع تمام کے تمام اس وقت اس بات پہ متفق ہے کہ گاڑی کے لیے بھی جائز ہے مارگیج اور مکان کے لیے بھی جائز ہے. تو یہ اجتہاد ہے. یہاں کا جو مبتلا بے نئے مسائل ہیں, ان نئے مسائل میں ہمیں نیا اجتہاد کرنا پڑے گا. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب وہ تمہیں ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وہ پہلے سے بارے میں گزر چکا, وہ منافق کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معکم شاباش قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا, وہی خلو آ گیا, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, اور جب یہ خلوت میں جاتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ یہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اللہ اکبر. عَضَّ یعض یوم یعض ظالم علی یدیہ, شاباش. قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنی انگلیاں کاٹے گا اور وہ کہے گا کہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش مجھے اس منحوس نے نہ پھنسایا ہوتا, میں تو حق دینا چاہتا تھا, اس نے مجھے جہنمی بنا دیا. یہ قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے. جی ہاں, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اب جاگ رہے سو رہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, سبحان اللہ. فرما دیجئے مر جاؤ کمبختو, اپنے غیظ اور غصے میں مر جاؤ دفعہ دور. کیا کہنا, آپ اپنے دشمنوں کو کیوں خواہ کوستے ہیں, ان کو جل کے بھن کے مرنے دیں. وہ آپ سے حسد کی وجہ سے جل بھن رہے ہیں, ان کو جہنم کی ضرورت نہیں, وہ خود اپنی جہنم میں مر رہے ہیں. کچھ ملازم فرما رہے ہیں اور کیا, ان کو سڑنے دیں بھننے دیں اور کیا. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, تحقیق اللہ جانتا ہے, بخوبی جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے. اللہ اکبر. مولا علی نے فرمایا کہ اگر راز اگل دیے جاتے, سنیے گا, ان تبل السرائر فی الدنیا, اگر دنیا میں راز اگل دیے جاتے تو کوئی کسی پہ سلام ہی نہ کرتا. اندر ایسی پھٹیاں لگی ہوئی ہیں, غضب کی, حسد کی, بغض کی, نیچا دکھانے کی. یہ اوپر سے آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری مسکراہٹیں مصنوعی ہیں اسی طرح ہماری محبتیں بھی مصنوعی ہیں. جزاکم اللہ. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها, اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی نیکی, اگر تو تمہیں جاب اچھا مل جائے, کپڑا تم نے اچھا پہنا ہوا ہو,
تمہارے بیٹے کو جاب مل جائے, بیٹا بیٹی تمہارے بہت اچھے عہدے پہ چلے جائیں, تسوہم تو مر جاتے ہیں, کہتے ہوئے کیا ہو گیا, ان کو کیا ہو گیا. یہ ہے محبت. آپ کے بخت اقبال کو دیکھ کر تسوہم بڑا برا لگتا ہے ان کو. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, آپ کو بخار آ جائے, سر میں درد ہو جائے, آپ کا خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو یہ تالیاں بجاتے ہیں کہ کیا کہنا, اچھا ہو گیا, تھوڑے سے دن تو جان چھوٹ گئی. ان سے دوستیاں رکھ رہے. قرآن کیا بیوٹیفل انداز میں منع کر رہا ہے ایسے بے وفاؤں سے دوستیاں رکھنے پر. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم متقی بن جاؤ اور صبر کر لو تو ذرہ برابر تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان کو مرنے دو اپنی جلائی ہوئی آگ میں. بَإِذْ غَدَوْتَ, اب یہ 2 آیتیں اور 2-3 آیتیں اور پڑھ لیتے. ٹائم کتنا ہو گیا؟ 22 منٹ, ٹھیک ہے, بس تھوڑا سا اور 8 منٹ باقی ہے, اس میں ہم 2-3 آیتیں اور دیکھ لیتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا, آیت نمبر 121 اور 122, یہ جنگ احد کی آیت ہے. دونوں آیت, ہاں اس کو مکمل کر دیتے. جنگ احد میں یہ ہوا کہ ابو سفیان 5000 کا لشکر لے کر بدر کی خفت کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنی عورتوں کو باقاعدہ لے کر, یہ پہلی جنگ تھی جس میں عورتیں آئی ہیں, پھر اس کے بعد تو آتی نہیں, دوسری جنگ تھی. ویسے تو بدر میں کوئی عورت نہیں آئی, اس میں وہ عورتوں کو لے کر آیا اور انہوں نے باقاعدہ ابو سفیان کی عورتوں نے, خاندان کی عورتوں نے باقاعدہ گیت گائے. ہاں بالکل, اور اس میں باقاعدہ بہت طویل ہے, کبھی فرصت ہوئی تو میں پورا آپ کو سناؤں گا, جن میں ایک یہ تھا کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق, ہم وہ عورتیں کہہ رہی ہیں, آگے آ جائے نا, کیا ہو کھانسی ہو رہی, اچھا چلیے بند ہو گیا اب تو. نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق, ایک شعر ہے اس میں سے, ہم ہیں ستاروں کی بیٹیاں, ہم چلتی ہیں قالینوں پر. تو اب ستارے جو سمجھ میں آ گئے, ستارے, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. یہ ان کا ماسٹر جی سمجھ نہیں سمجھ گے, اچھا ٹھیک ہے. ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, یہ سارے ستارے ہیں, جس کی چاہو اقتدا کر لو, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم قالینوں پہ چلتی ہے. تو وہ لے کر ظاہر چلا. 3000 لوگ تو تھے سوار, 3000 لوگ سوار تھے اور 2000 لوگ تھے پیدل. عورتوں کے ساتھ وہ اپنی خفت کا بدلہ لینے کے لیے پہنچا, اور ادھر حضور کو اطلاع مل گئی مدینے میں کہ مکے سے ابو سفیان پورا لشکر لے کے احد کے پہاڑ کے قریب پہنچنے والا ہے. حضور نے اپنے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, حضور کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مشورہ فرماتے تھے. تو حضور نے مشورہ کیا کہ بتاؤ میرے اصحاب کیا کریں. تو سب سے پہلا مشورہ جو حضور نے کیا, اس کا ریئیکشن ہوا عبداللہ ابن ابی پہ. اس نے کہا کہ حضور کو کہ ہمیں نکلنا نہیں چاہیے, کیونکہ اندر سے وہ ملا ہوا تھا, وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے تو وہ رات کے سناٹے میں مدینے میں گھس آئیں گے, قتل عام کر کے سب مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے. وہاں پر سعد ابن معاذ ابن جبل جو 18 سال کے نو بیاہتے دولہا تھے, جن کو ابھی شادی ہوئی تھی بیچاروں کی, ابھی بالکل چند ہی دن ہوئے تھے, ابھی تو سمجھے کہ وہ مہندی جو تھی وہ بھی ہاں اس کا رنگ باقی ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, ہم انشاءاللہ باہر نکلیں گے یا رسول اللہ, اور ہم جنگ کریں گے. وہ پھر شہید بھی ہوئے, سعد ابن معاذ شہید ہو گئے تھے. تو اس کا ذکر دونوں آیتوں میں آ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب صبح سویرے تڑکے آپ اپنے اہل خاندان کو لے کر, جب وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ رہا ہے تو ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی جو احد تھی اس میں عورتیں بھی گئی ہیں, بی بی پاک بھی گئی ہیں. بی بی پاک باقاعدہ وہاں پر کھانا بناتی رہی, اور نصیبہ بی بی نصیبہ تھی کہ جو لڑی بھی ہیں باقاعدہ اس جنگ کے اندر. بی بی نصیبہ خاتون صحابیہ تھی, تو لڑی بھی ہیں اس جنگ کے اندر.
تو وہاں پر ان دونوں کا ذکر بھی آیا کہ تم دو گروہ میں ہو گئے تھے مسلمانوں، ایک کہتا تھا جاؤ، ایک کہتا تھا نہ جاؤ۔ اس وقت کو میرے حبیب یاد کرو۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، غدوتا، غدا صبح کو کہتے ہیں، غدوتا صبح سویرے، بالغدات والعشی یرید غدن، ہاں غدن وہی کل صبح، کل صبح، ہاں کل صبح سویرے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اس وقت کو یاد کرائیے میرے حبیب، غدوت من أهلِكَ، جب آپ اپنے اہل سمیت چلے، تبوئ المؤمنین، اور آپ مومنین کو پوزیشنیں دے رہے تھے۔ بوا یبوئ کہتے ہیں پوزیشن دینا، آپ پوزیشن دے رہے تھے کہ تم یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھو، تم درہ نہیں چھوڑنا۔ ویسے تو بوا یبوئ تبوئ آتا ہے کسی کو جاگزین کرنا، مبوع صدق ہے نا، مبوع صدق، ہاں سچائی کی جگہ، تو یہاں پر پوزیشنیں دینا۔ جب آپ پوزیشنیں دے رہے تھے مومنین کو، مقاعدہ، مقاعدہ وہی پوزیشن، بٹھا رہے تھے پوزیشنوں پر، مقعد کی جمع ہے، مقعد بیٹھنے کی جگہ کو، سیٹیں ہوتی نا، سیٹیں، علی المقاعد نہیں کہتے، آپ جب جہاز میں جاتے ہیں تو آپ کو کہتے نہیں کہ اجلسوا علی المقاعد، اب اپنی اپنی سیٹس پہ بیٹھ جاؤ، یہ آپ پوزیشنیں دے رہے تھے للقتال، لڑائی کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے۔ اذ، اس وقت کو یاد کرائیے، ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ تم میں سے دو گروہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ ہاں دو گروہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک تو منافق تھے، ایک منافق نہیں تھے، انہوں نے بھی کہا بزدل، انہوں نے کہا نہیں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، جانا نہیں چاہیے آگے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا سرپرست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر مومن لوگ توکل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بات ہو رہی تھی احد کی، اللہ بیچ میں لے آیا بدر کو، کیونکہ بدر میں فتح ہو چکی تھی، 70 سورما مارے گئے تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا، شیبہ بھی تھا، عتبہ بھی تھا، حنزلہ بھی تھا، ولید بھی تھا، بڑے قیامت کے بطال تھے، جنگجو تھے جو مارے گئے تھے، تو 70 ہی اریسٹ ہو گئے تھے، تو بہت بڑی یہ فتح تھی۔ 313 مسلمان تھے اور وہ 1000 تھے وہ لوگ، اور ان کو پسپائی ہو گئی تھی۔ تو اللہ نے وہ وقت یاد کرایا کہ آج احد میں جو نکل رہے ہو تم گھبراؤ نہیں، تم وہی ہو جنہیں بدر میں ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد دی تھی، تو اگر ہم بدر میں مدد کر سکتے ہیں تو کیا یہاں مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق تمہاری ہم نے مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو وہاں پر بالکل کمزور ہو گئے تھے، بدر میں تم کمزور تھے، 313، پھر 2 گھوڑے تھے کل تمہارے پاس، ہاں ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے اور تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، بتایا تھا نا 70۔ فَلْيَتَوَكَّلْ، اچھا، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر اختیار کرو۔ استقول للمؤمنین، جب آپ فرما رہے تھے میرے حبیب، للمؤمنین، مومنین کے لیے بدر میں، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رب تمہیں دے دے 3000 ملائکہ جو کہ اوپر سے نازل ہوں؟ کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہیں کہ جبریل آئے 999 کا لشکر لے کر، میکائیل آئے 999 کا لشکر لے کر، اور اسرافیل آئے 999 کا لشکر؟ یہ تمہارے لیے کیا بری بات ہے کہ 3000 فرشتے آ جائیں منزلین؟ مدہ یمدو بیسیکلی، امدہ یمدو یا مدہ یمدو کھینچنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ جو مدد ہے نا، مدد یہ اسی سے ہے، یا علی مدد، مدد عربی کا لفظ ہے، یہ اردو نہیں ہے، یہ غلط فہمی دور کر لیجیے آج۔ ہاں، یا علی مدد، یا علی کھینچ لیجیے مجھے مصیبتوں سے، باہر لے آئیے مجھے، یہ ہے مدد کا معنی۔ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم اللہ سے ڈرو، ویاتوکم من فورہم، اور تم جلدی کرو جوش میں، ابھی ابھی آ جاؤ
हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसत आलाफ मिनल मलाइकते मुसव्विमीन। तुम अगर अभी हिम्मत कर लो तो अल्लाह तुम्हें यही 5000 कर देगा, 3000 की बजाय अल्लाह टोटल 5000 तुम्हें दे देगा। अभी भी राजी नहीं हो कि हम वो 1000 हैं और फरिश्ते 5000 हैं, अभी भी तुम राजी नहीं हो। बिखमसत आलाफ मिनल मलाइकते मुसव्विमीन, मुसव्विमीन का मतलब होता है इस्म से है ना कि उन पर निशानियां लगी हुई हो। फरिश्ते जो आएंगे 5 के 5000 मुसव्वमीन, उन पे मार्क लगे होंगे। हाँ, अल्लाह की स्टैंप लगी हुई होगी कि कोई ये ना समझे कि कोई जिन था उसको फरिश्ता बना के ले आए। लिखा होगा बाकायदा कि ये फरिश्ते हैं, निशानियां होंगी बाकायदा फरिश्तों की। अब इस जंग में दर्स में यहीं पे खत्म हो रहा है। इस जंग में जो बद्र की जंग थी 5000 तो आए फरिश्ते, 313 थे मुसलमान, तो टोटल कितने हो गए 5313। 5313 ने टोटल जो मारे वो थे टोटल 34 फरिश्तों ने भी और 313 असहाब ने भी, और मौला अली ने जो मारे अकेले वो थे 36। तो अब यहां से एक मसला मास्टर जी वाजे हो गया कि जब 5000 फरिश्ता 313 असहाब के साथ मिलकर, जिनमें जिब्रील भी है, मेकाईल भी है, इसराफील भी है, मौला अली की शजाअत का मुकाबला न कर सका तो एक अरब का बद्दू मौला अली की शजाअत का क्या मुकाबला करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। इंशाअल्लाह इस पर जश्न आएगा बाकायदा। बस यहीं पे दर्स खत्म हो रहा है। जश्न आएगा 17 को, बड़ा जबरदस्त जश्न होगा। मास्टर नियाज साहब जश्न करना है बहुत क़यामत का इंशाअल्लाह, बद्र का। टीवी पे भी जाए, दुनिया देखे, डिटेल इंशाअल्लाह उस जश्न में बयान करूंगा। पूरा बद्र पर जश्न होगा। 6 बजे इंशाअल्लाह सिपारा शुरू होगा, 7 बजे जश्न शुरू होगा, मगरिब पे जश्न खत्म हो जाएगा। पढ़ने वाले भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलाल का, रमजान और कुरान का, मोहम्मद और आले मोहम्मद का। हमारी जो ये नशिस्त है सखावतुल कुरान की 72, इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह दरसे कुरान के सदके में हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे अहले खाना के गुनाहों को माफ फरमा, हमारी औलादों की बख्शिश फरमा। हाजरीन मोमिनीन जो तशरीफ फरमा है सबके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। अगर किसी को कोई तकलीफ, रंज, मेहन, अलम, परेशानी है तो रमजान के सदके में दूर फरमा। हम सबको खुदामुल कुरान में शुमार कर, गुलामान अहले बैत में शुमार फरमा। इस दर्स का सवाब मेरे मरहुमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के मरहुमीन को, और हमारे सैयद ज़ैन अब्बास शाह बुखारी के मरहुमीन को ईसाल फरमा। ज़ाकिर अहले बैत सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहुमीन को ईसाल फरमा। सैयद सखी हुसैन शाह के मरहुमीन को, खाबर अली खाबरी साहब के मरहुमीन को, जनाब हमारे कारी साहब के मरहुमीन को, अख्तर अब्बास के मरहुमीन को, अली रजा नजफी के मरहुमीन को, और हमारे हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहुमीन को, हाफिज मुबश्शिर नज़ीर के मरहुमीन को, आगा नफीसुल हसन के मरहुमीन को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी बहिश्ती के मरहुमीन को ईसाल फरमा। और अली रजा जो हमारे आगा के फर्जंद हैं, इनकी वालिदा माइदा के मरहुमीन को, इनके खानदान के मरहुमीन को ईसाल फरमा। और ख़ास तौर पर हमारे हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी के मरहुमीन को ईसाल फरमा। प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के मरहुमीन को ईसाल फरमा। और हमारे मास्टर नियाज अहमद साहब के मरहुमीन को ईसाल फरमा। और या अल्लाह अख्तर अब्बास का कह दिया, बिल्कुल कहा है। अख्तर अब्बास जो हमारे ख़ास अजीज़ हैं, बेटे भी हैं, और इन्होंने माशाल्लाह खुम्स भी दिया है। अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। तमाम बच्चों को अल्लाह ऐसा लायक और नेक बनाए। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ख़ास तौर पे आपके बिरादर बुजुर्ग शिकवा करते हैं, जब हम दुआ कराते हैं तो वो देखते नहीं, जब दुआ नहीं कराते तो वो देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला सैयद असगर शाह को भी वो प्रोग्राम देखने की तौफीक दे जिसमें हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदके में शिफायाब खालिद पोमा को भी, हैदरी को अल्लाह ताला बहुत रंग लगाए, अवैस हैदरी को भी अल्लाह ताला बहुत रंग लगाए। और ख़ास तौर पे हमारे भाई ज़ाकिर
آل محمد جناب سید مقصود حسین شاہ جعفری علیل ہیں، خاور علی خابری صاحب بھی علیل ہیں، میری بھی آنکھوں میں تکلیف ہے، آغا مختار بھی دعا کے مستحق ہیں، ان کی زوجہ بھی، اور چٹھا صاحب کی والدہ ماجدہ، ان کی دونوں بچیاں، اور آغا سجاد بھی بیچارے آج کل تھوڑے سے علیل ہیں۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ حبیب رضوی کو، عالم رضوی کو، یا اللہ نصرت رضوی نے ایک خاص میرے لیے میں دعا لگائی ہے، ذاکرہ ہماری بانو زرینہ بانو کو بھی شفایا فرما، سخی حسین شاہ صاحب کی جو خوش دامن ہے ان کو بھی مکمل طور پہ شفایاب فرما، اور سید زین عباس کی جو بچی ہے اس کو بھی مکمل طور پر شفایاب فرما، ان کے رزق و مال میں، حاضرین کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، اور خاص طور پہ جو مومنین ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں پے آف اسکیم میں، ہمارے 10,000 میں سے 8,000 چودھری رزاق نے دے دیا ہے، چودھری محمد رزاق گجر، ان کا نام عبد الرزاق نہیں محمد رزاق، چودھری محمد رزاق گجر، ان کو بھی اللہ توفیق دے۔ ذوالفقار صاحب نے 1000 دیا ہے، اور ہمارے موسوی نے، صفدر نے انشاءاللہ آج 1000 دینا ہے۔ یا اللہ ان کو توفیق دے کہ مزید مومنین کو بھی توفیق دے کہ پے آف اسکیم میں خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں سخی حسین شاہ کا اور نذیر چٹھا کا جو میرے لیے فروٹ لائے ہیں، اور جو سحری بھی میری لا رہے ہیں، اور خاص طور پہ آج کی سحری جو ہمارے آغا مختار حسین کی زوجہ نے تیار کی ہے اس کے میں ہم شکر گزار ہیں، اور جو شام کو آج افطاری بھی لا رہے ہیں آغا کی فیملی، اور ہمارے ضمیر عابد رضوی کی فیملی، اور ہمارے کماریہ والے جو میاں صفدر ہیں، یا اللہ ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری بیویوں کو، بہنوں بیٹیوں کو درس میں آنے کی توفیق دے، بچوں کو، بڑوں کو دورہ قرآن میں آنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے شہزاد کو، بھتیجے کو بھی یا اللہ مکمل طور پر شفایاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔